اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، شاہ آسم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھا، خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا، آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے۔ جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا، اللہ کی عبادت کی، 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو 7 اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی، اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے۔ کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے، چچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہوگی، یہ پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا۔ دیو نے یہاں سے توڑ دیا، طوفان گیا ناران کے پاس۔ تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ اسی سرنگ سے پری کو لے کر شہزادہ شیر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک، تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے۔ اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی، کو کافی پریستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے، وہ سامنے ملکہ پربت ہے، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر سکیا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے، لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے راستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں اس جھیل میں، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ جو چلے گزار ہو یا عبادت کرنے والا بندہ، عام بندہ تو یہی دیکھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتا ہے، بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے، دن جیسی روشنی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں نظارے کرتے ہیں۔ اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکے۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں نہیں آتی تھی خچروں پہ، آگے 10 کلو کلوا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے، رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا۔ 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے، 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سٹوری ختم سر جی۔